کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم سب کے لیے سب کچھ بن جاتے ہیں؟ بچوں کے لیے ماں بن جاتی ہیں، شوہر کے لیے بیوی اور باپ کے لیے بیٹی، ہر کسی کی دوست، لیکن خود کے لیے ہم کیا ہیں؟ ایک وقت آتا ہے کہ جب مسکراہٹ بھی تھک جاتی ہے اور آنسوؤں کا سبب یاد نہیں رہتا۔ آج اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی کچھ وقت دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو جوسر بلینڈر ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے 1 منٹ میں صاف کرنے کا بہت ہی آسان آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو چلیں جی، ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ ہمیں اپنے آپ کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو پریفر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ بھی ایک گھر کا ایک نمایاں فرد ہیں اور آپ کی بنیاد پر ہی گھر چل رہا ہے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو یقیناً ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر گھر کی بہت ساری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایک بیٹی ہیں تو آپ کے اوپر تب بھی بہت ذمہ داری ہے۔ آپ کسی بھی روپ میں ہیں تو آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل بھی اگنور مت کریں۔ روزانہ ایک دفعہ اپنے آپ سے یہ ضرور کہا کریں کہ میں بھی امپورٹنٹ ہوں۔ جس طرح پورا گھر میرے لیے امپورٹنٹ ہے، جس طرح مائیں اپنے گھر کی کیئر کرتی ہیں، اپنے ہر چیز کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اپنی ہر فیملی ممبر کی کیئر کرنا، تو اپنی آپ امپورٹنس کو کیوں بھول سکتی ہیں؟ اپنے لیے کچھ اچھے کاموں کو آپ یاد کر سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس جو آپ نے اپنی زندگی میں کی ہوں، بے شک وہ چھوٹے لیول پر ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر بڑے لیول پر ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر چھوٹے لیول پر بھی ہیں تو اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور اسے بھی آپ یاد رکھیں اور اس کو بوسٹ دیتی رہیں، اور اس طرح ہی آپ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ سے ہی کسی بڑی اچیومنٹ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس لیے اپنی اہمیت کو بالکل بھی کم نہ ہونے دیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر کراتے رہیں کہ آپ بھی بہت اہم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ پرفیکٹ ہیں، آپ اپنے آپ کو فریش رکھیں گی، اپنی امپورٹنس کو اپنے ذہن میں رکھیں گی، تو آپ اپنے گھر کو زیادہ اچھے طریقے سے، اپنی فیملی کو زیادہ اچھے طریقے سے توجہ دے پائیں گی۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ روٹین میں سیلف کیئر شامل کرنا ضروری ہے، کیونکہ خواتین جیسے ہی اپنی لائف میں بزی ہو جاتی ہیں، جیسے ہی بچوں کے ساتھ بزی ہو جاتی ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بزی ہو جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بھئی یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں، یہ برتن دھو لوں، صفائی کر لوں، پھر بعد میں دیکھوں گی۔ لیکن اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم روٹین کے کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو ہم اگنور کر جاتی ہیں کہ یہ کل کر لیں گے، لیکن وہ کل کہیں آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر روز بے شک آپ 10 منٹ نکالیں، 10 منٹ نکالنا 24 گھنٹوں میں اگر آپ 10 منٹ اپنے ذات کے لیے نکال لیتے ہیں تو وہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنی سیلف کیئر کے لیے 10 منٹ ضرور نکالیں، کچھ ٹائم اپنے لیے نکالیں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو بہت فریش بھی فیل کریں گی، اور آپ کو اپنی امپورٹنس کا بھی کہیں نہ کہیں ضرور احساس ہوگا، اور اپنی نہ صرف یہ کہ اپنی اسکن کیئر کے حوالے سے، بلکہ اپنی جو فزیکل کیئر ہے، اپنی مینٹل کیئر، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا ضروری ہے۔ آپ جیسے کہ آپ واک کر سکتی ہیں، ایکسرسائز کر سکتی ہیں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو واک کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور یقین کریں کہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، اور کسی بھی صورت میں ان کو اگنور مت کریں۔ مینٹلی طور پہ آپ کو جس طرح سکون ملتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کو چائے پینے سے سکون ملتا ہے، وہ چائے پینا خاموشی میں بیٹھ کے، یا پھر یہ کہ میوزک سنتے ہوئے، کوئی نعت سنتے ہوئے چائے پینا پسند کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو، اپنے مینٹل پیس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کتاب پڑھنا بہت پسند ہے، آپ اپنی کتاب کو پڑھیں، آپ بہت فریش فیل کریں گے، آپ اپنے مینٹل جو لیول ہے اس کو فریش رکھیں گے ہمیشہ، اور یہ وقت جو ہوگا یہ آپ کو ایک طرح سے ریچارج کرنے کا وقت ہوگا، کہ آپ اپنے آپ کو چارج کر رہے ہیں۔ آپ نے سارا دن گھر کے کام کیے، لیکن تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دیا، اب دوبارہ سے آپ گھر کی ایکٹیویٹیز کو کرنے کے لیے یا پھر اپنی فیملی کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ان کو آپ نے کس طرح سے دیکھنا ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، چاہے وہ لوگ ہوں یا پھر یہ کہ کوئی سوچ ہو جو کہ آپ کو تباہ کر رہی ہے، جیسے کہ ٹاکسک
پرسن یا پھر یہ کہ کوئی ٹاکسک سوچ جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے، کوئی ایسا زندگی میں آپ کے کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کہ ہمیشہ آپ کو نیچا محسوس کروانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو ان لوگوں سے، ایسی سوچ سے اوائڈ کریں۔ آپ کی جو سوشل گیدرنگ ہے ان میں جو پازیٹیو پرسنز ہیں یا پھر پازیٹیو جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو پریفر کریں۔ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بھی بہتر رکھے گا، کیونکہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز پہ، آپ کی جسم پہ، آپ کو بیماریوں سے دور رکھتی ہے اگر آپ فریش رہتے ہیں مینٹلی طور پہ۔ یا کم از کم ایسے لوگوں سے آپ بات کرنا جو ہے نا ان سے ایوائڈ کر دیں جو آپ کو نیگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں پھیلاتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کے دماغ میں نیگیٹیو سوچیں جن کی وجہ سے آتی ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ رابطہ کم سے کم کر دیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میری تقریباً ہر ویڈیو میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں نیگیٹیو رول کریٹ کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، ان سے آپ ہمیشہ دور رہیں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایموشنز ہیں نا ان کو لکھیں۔ آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں، دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ روز یا ہفتے میں کچھ دن اپنے ایموشنز کو لکھیں، آپ لکھیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، آپ ایموشنلی کس طرح سے پریشر محسوس کرتی ہیں، یا پھر یہ کہ کس طرح سے اپنے آپ کو فریش محسوس کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا چینج آئے گا، آپ کی فیملی خود اس چینج کو محسوس کرے گی۔ نہ صرف یہ کہ فیملی فیل کرے گی، آپ خود اس چیز کو فیل کریں گے کہ آپ فزیکلی ایکٹیو رہنا شروع ہو گئے ہیں اور مینٹلی آپ سٹریس فری رہنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ سٹریس جو ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، یہ آپ کو ایکٹیو نہیں رہنے دیتی اور مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتی رہتی ہے۔ اب آپ کو یہ جو مشین ہے اس کو صاف کرنے کے حوالے سے ٹپ دیتی چلوں کہ اس طرح کی مشینری ہمارے گھر میں اکثر ہی گھروں میں پائی جاتی ہے، تو یہ اکثر گندی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے کبھی ایسے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے کہ جو کیئر نہیں کرتے، کیونکہ صرف گھر میں آپ اکیلی واحد فرد نہیں ہے کہ جس نے ان چیزوں کو صاف رکھنا ہوتا ہے، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیئر کرنا ہر کسی کو نہیں آتا۔ تو اگر مشین بہت زیادہ گندی ہو چکی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، ٹوتھ پیسٹ لے لینی ہے اور ٹوتھ پیسٹ کو آپ نے اس کے اوپر اسپریڈ کر دینا ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا سا اگر آپ اس کا لکوڈ بنا لیں ٹوتھ پیسٹ کا، تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے، اور بہت تھوڑا سا کوئی دو تین چمچ آپ پانی لے کے اس میں ٹوتھ پیسٹ مکس کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو اس کے مشین کے اوپر پھیلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اتنی گندی سے گندی مشین بھی آپ کی چمکنا شروع ہو جائے گی، اور تھوڑی دیر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوراً سے صاف ہونے کے قابل نہیں ہے تو 10 منٹ کے لیے آپ اسے ریسٹ دے لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اسے صاف کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گی کہ اتنی صاف ستھری آپ کو مشین نظر آ رہی ہوگی۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں جو کہ ہمارے مینٹلی طور پہ بھی ہمیں ریلیکس رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے کچن میں بھی اس طرح کی جو ٹپس ہیں نا ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ مشین صاف کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی گندی تھی، رمضان میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا اور عید پہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا، اور اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کی جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے جسے کہا جائے وہ نہیں ہو سکی تھی، تو میں نے اسے اچھے طریقے سے تھوڑا ٹائم لگا کے صاف کیا۔ لیکن صرف اور صرف آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو سپریڈ کرنا ہے پیسٹ والے لکوڈ کو، اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد 1 منٹ میں آپ اسے صاف کر لیں، آپ کی مشین بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر دیں۔